ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جز 19 شروع کرتے ہیں۔ سورہ فرقان چل رہا تھا، شروع کی آیت کو ہم آخری آیت کو جوڑ لیں تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ پچھلے پارے کی جو آخری آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت اصول سکھایا ہمیں، اور بنایا ہم نے تمہیں جو سو بعض کو بعض کے لیے آزمائش، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور ہے رب دیکھنے والا، یعنی زندگی میں انسان کو بعض ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ جن کے ساتھ ان کی فریکوینسی میچ نہیں ہوتی، یعنی ان کی کیمسٹری میچ نہیں ہوتی، طبیعتوں کا جو ہے سو فرق ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو دیکھ کر کڑوی بات کرتا ہے، یعنی کرتا ہی ضرور ہے، کوئی ایسے بھی ہوتے، تو اسی طرح سے طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، تو تسلی دی گئی کہ صبر کر لو۔ کچھ مسئلوں کا حل تو بس صبر ہی ہوتا ہے، اور اللہ جو ہے سو دیکھ رہا ہے، یہ احساس اگر ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا، معاون ہو جائے گا، یعنی آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس پارے کے شروع میں ہم دیکھیں تو ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے، یہ ایسی عجیب اور غریب باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے کلام کو سن کر یعنی سن کے بھی عقل دنگ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو ذرا اپنی آنکھوں سے، یعنی قیامت کا منظر تو دیکھ لو، اس دن کتنی حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اور کہا ان لوگوں نے، یعنی کفار نے، جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا، کیوں نہیں اتارے گئے، نازل کیے گئے ہم پر فرشتے،
یا ہم دیکھتے اپنے رب کو، البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا اپنے نفسوں میں اور انہوں نے سرکشی کی، سرکشی بڑھی، آخرت کا انکار کرتے۔ اب جو ہے سو فرشتوں کو کب دیکھیں گے؟ تو فرشتوں کو یہ ہے کہ موت اور قیامت کے وقت ہی فرشتوں کو دیکھ سکتے۔ جس دن وہ دیکھ لیں گے فرشتوں کو، نہیں خوشخبری اس دن مجرموں کے لیے، یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف جو جائیں گے ان کے لیے جو ہے سو خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے بند کیے جاؤ، یعنی بند کیا جانا، مجرم کہیں گے ہمیں اور ایسی سیف جگہ بند کر دو، اور توجہ کی ہم نے، یعنی آئے ہم طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیے، کوئی بھی عمل، تو کر دیا ہم نے اس کو غبار، ریت، بکھری ہوئی، یعنی غبار کی طرح اس کو کر دیا۔ یعنی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے قبول نہیں ہوں گے اعمال، وہ جو ہے سو خاک بن کر اڑا دیے جائیں گے، بھگ سے اڑ جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لوگوں کو ایسا ضرور دیکھوں گا جو روز قیامت تہامہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، یعنی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح بے اہمیت کر دے گا، یعنی ڈسٹ کی طرح وہ قائم بھی نہیں کرے گا، یعنی تنہائی میں حرام کردہ کاموں کا جو ہے سو ارتکاب کریں گے، یعنی اللہ سے نہیں ڈریں گے، پھر وہ جو ہے سو نیکیاں بھی کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کرے گا، یعنی اکیلے میں وہ کام کریں گے جو لوگوں کے سامنے نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اکیلے ہو یا سب کے سامنے، چھپ کے ہو یا ظاہر، اس کام سے پرہیز کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جنت والے اس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے اور زیادہ اچھے دوپہر گزرنے کی جگہ کے اعتبار سے، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان 7 بادلوں کے اور اتارے جائیں گے فرشتے، اتارا جانا۔ مومن کے لیے جو سو ہلکا ہوگا فرض نماز کی طرح قیامت کا دن، دوپہر بھی ہوگی اور شام بھی، اور دوپہر کا آرام کریں گے جنت میں، پھر دوپہر سے پہلے پہلے فیصلہ ہو جائے گا، اور 7 بادلوں کے، یعنی آسمان اور بادل پھٹ جائے گا، یعنی بادل کی طرح آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ بادشاہت آج کے دن برحق ہے رحمان کے لیے، اور ہوگا وہ دن کافروں پر بہت سخت۔ یہاں تدبر کرنے کی آیت ہے یہ، اور جس دن کاٹ کھائے گا، کاٹے گا ظالم، یعنی اس پر دونوں ہاتھوں پر کہے گا کاش کہ میں بنا لیتا رسول کے ساتھ ایک راستہ، البتہ تحقیق اس نے بھٹکا دیا مجھ کو، گمراہ کر دیا مجھ کو ذکر سے، نصیحت سے، بعد اس کے جب وہ آ گئی میرے پاس، اور ہے شیطان انسان کے لیے بہت بے وفا، چھوڑ دینے والا۔ تو آج جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی سے فائدہ اٹھا کر من مانی کر رہے ہیں، کل ان کے لیے بہت مشکل وقت ہوگا۔ یہ آیت نمبر 27 سے 30 تک جو آیتیں ہیں، اس پہ جو ہے سو ہم کو بہت غور کرنا ہے، غور کریں گے تو بہت ساری گائیڈ لائن ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بری صحبتوں سے بھی بچائے اور قرآن کو اس کے حق دینے والے بن جائے۔ یعنی ظالم انسان جو ہے سو ہاتھ چبائے گا، اپنا ہاتھ کاٹے گا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جب خود انسان کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنی انگلیاں کاٹنے لگتا ہے۔ پھر قیامت کے دن انسان اپنی یعنی ناخن نہیں بلکہ پورا ہاتھ چبائے گا، کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ یہ دونوں بڑی حسرتیں ہیں کہ رسول کا ساتھ دیا ہوتا، پھر رسول کا راستہ اپنایا ہوگا، رسول کے راستے کو اپنا کر پھر اس کو اختیار کیا ہوگا، تو پھر حشر کے میدان میں پچھتانے والے ہوں گے، یعنی جب پچھتائیں گے، ارے کاش کہ ہم رسول کا راستہ اپناتے۔ پھر انسان جو ہے سو بدعتوں میں کتنی بھی بڑی محنت کر لے، قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے، اور جس دن کاٹے کا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر کہے گا کاش کہ میں بنا لیتا رسول کے ساتھ ایک راستہ، ہائے افسوس مجھ پر، کاش کہ میں بناتا فلاں شخص کو دوست، البتہ تحقیق اس نے بھٹکا دیا مجھ کو، گمراہ کر دیا مجھ کو ذکر سے، نصیحت سے،
بعد اس کے جب وہ آ گئی میرے پاس، اور ہے شیطان انسان کے لیے بہت بے وفا، چھوڑ دینے والا، اور کہے گا رسول اے میرے رب، بے شک میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا، یعنی ترک کیا ہوا، قرآن کو چھوڑنے والوں کو جو ہے سو سفارش نہیں کریں گے، پرماننٹلی چھوڑنا، یعنی قرآن کو جو چھوڑ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت ہی کے حق میں جو ہے سو گواہی دینے کے بجائے خلاف دیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو قرآن کو پکڑنے والا بنا دے، اور اسی طرح بنایا ہم نے واسطے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے، اور کافی ہے تمہارا رب ہدایت دینے والا اور مددگار۔ یعنی آپ دیکھیے کہ قرآن صورتوں میں تقسیم کیا گیا، اجزاء میں، جز میں تقسیم کیا گیا، پھر آیت میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ پھر بھی انسان جو ہے سو قرآن کو نہ ہی پڑھتا ہے اور نہ ہی سمجھتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے، پھر قیامت کے دن اس کو حسرت ہوگی، حسرتوں میں وہ رہے گا۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے واسطے ہر نبی کے دشمن یعنی مجرموں میں سے، اور کافی ہے تمہارا رب ہدایت دینے والا اور مددگار۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر قرآن ایک بار ہی، یعنی یہ جو ہے سو وہ لوگ کا پھر سے یہ ہے کہ کیوں ایک بار میں نازل نہیں ہوا، اسی طرح تاکہ ہم جما دے، مضبوط کر دے ساتھ اس کے تیرا دل، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سننا، یعنی حسن ترتیب اور حسن کلام ہے یہ۔ اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی مثال اعتراض مگر ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس حق کو اور بہترین تفسیر کو، وضاحت کو، بات کھولنا۔ وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے شہروں پہ طرف جہنم کی، یہی لوگ بدترین ہے مقام کے اعتبار سے، اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے کے اعتبار سے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار، یہ ہم اس سے پہلے لیے تھے۔ اور کہا ہم نے دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ہلاک کرنا۔ اور قوم نوح جب انہوں نے جھٹلایا رسول کو، غرق کر دیا ہم نے ان کو، اور بنایا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی، اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے عذاب دردناک۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور قومیں اس کے درمیان بہت سی، اور سب کو ہر ایک کو بیان کی ہم نے اس کے لیے مثالیں، اور ہر ایک کو ہلاک کیا ہم نے ہلاک کرنا، یعنی ہر ایک قوم کو مثالوں سے سمجھایا کہ کیسے جو ہے سو ان کے ساتھ ہوا، جو آلریڈی ہلاک ہوئی ہے وہ اگزامپل دے کر سمجھائے ان کے طرح ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم کفر کرو گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سو ہر وہ چیز بتا دیے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور البتہ تحقیق وہ گرتے ہیں اوپر اس بستی کے، وہ جو برسائی گئی تھی بارش بری، کیا بھلا نہیں وہ تھے دیکھتے اس کو، بلکہ تھے وہ نا امید رکھتے جی اٹھنے کی، یعنی اس کے بعد بھی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ لوط علیہ السلام پر، صدوم کا جو علاقہ تھا ان پر کیسا وہ برسائی گئی تھی، پھر ان کے جیسے کس طرح سے حال ہوا، تو وہ جب وہ دیکھتے ہیں تجھ کو نہیں وہ بناتے تجھ کو تیرا مگر مذاق، کیا یہ ہے وہ شخص بھیجا اللہ نے رسول بنا کر، تنزیہ طور پر کہتے بے شک قریب ہے کہ بھٹکا دے ہم کو ہمارے الہوں سے، اگر نہ یہ بات ہوتی کہ ہم جم گئے ہوتے ہم ان پر، اور ان قریب وہ جان لیں گے جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے کے اعتبار سے۔ یہ ان آیتوں میں جو ہے سو کافروں کا جو ذکر ہے، یہ کافروں کا ذکر ہوا کہ یعنی رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے سو بہت ساری قوموں کو ہلاک کرنا، یہ ساری چیزیں بتائے۔ پھر جیسے قوم فرعون، قوم نوح، قوم عاد، سمود، کنویں والے، اور درمیانی پشتوں میں سے جو بھی تھے، یعنی ان سب کا جو ہے سو اللہ تعالیٰ ذکر کیے،
اور آخرت کے انکاری جو ہے سو بدترین بارش برسائی گئی بستیوں پہ سے گزرتے لیکن سبق حاصل نہیں کرتے، یعنی وہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ پھر کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ کفار کی جو ہے سو بوکھلاہٹ اور اپنے ہی باتوں کی نفی کرنا، یعنی عذاب دیکھنے پر سمجھیں گے کہ کون راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو خواہش نفس کو الہ بنانا شرک کی قسم ہی ہے، شرک خفی۔ کافر جو ہے سو جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانور تو بھی راستے پہ چھوڑ دے تو وہ پھر جو ہے سو پھر بھی وہ پلٹ کر مالک کے پاس آتا ہے، تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیا دیکھا نہیں تم نے جس نے بنا لیا ہے الہ اپنا اپنی خواہش نفس کو، کیا بھلا تو ہوگا اس پر کارساز؟ یا تم سمجھتے ہو کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں؟ نہیں وہ مگر جانوروں کی طرح، بلکہ وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے کے اعتبار سے، یعنی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ امپورٹنٹ آیت ہے۔ اپنی مرضی سے کام کرنا نہیں ہے، یہ اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی سے کرنا ہے۔ اللہ کی مرضی سے ہم دنیا کی زندگی گزاریں گے تو ہماری مرضی سے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں وہ چیز دیں گے جو ہماری مرضی ہوگی، اور اللہ کے خلاف اپنی خواہش نفس کو الہ بنائیں گے تو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے۔ جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے وہ سنتا ضرور ہے، عمل نہیں کرتا، وہ جانور ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کس طرح اس نے پھیلا دیا سائے کو، اور اگر وہ چاہتا البتہ کر دیتا اس کو ٹھہرا ہوا۔ پھر بنایا ہم نے سورج کو اس پر نشانی رہبر، ہر چیز کے سائے ہوتے ہیں، یعنی روٹیشن آف ارتھ کی وجہ سے سائے، ذل یعنی سائے کو کہتے ہیں۔ پھر قبض کر لیا ہم نے اس کو، سمیٹ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف، سمیٹنا آسانی سے۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو باعث آرام، اور بنایا دن کو جی اٹھنے کا وقت، یعنی رات کو جو ہے سو سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے بنایا اور دن کو اٹھنے کا۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر آگے آگے اپنی رحمت کے، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پاک پانی تاکہ ہم زندہ کرے ساتھ اس کے شہروں کو مردہ، اور ہم سیراب کر دیں اس کو ان میں سے جو پیدا کیا ہم نے مویشی جانور اور انسان بہت سے۔ یہ تو کلیئر ہے، دیکھیں آیت۔ اور البتہ تحقیق پھیر کر لائے ہم اس کو قرآن بھی اور بارش بھی ان کے درمیان، تاکہ وہ کچھ سبق لے، تو وہ انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر سخت ناشکری کے۔ بارش ہوگی تو بارش سے بھی جو ہے سو اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اور قرآن میں چیزوں کو وقفے سے سمجھایا گیا ہے، قرآن میں مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے، ہر طرح سے سمجھایا گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے البتہ ہم اٹھاتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا، تو نہ تم اطاعت کرو کافروں کی، اور جہاد کرو ان کے ساتھ، اس کے ذریعے جہاد بڑا، یعنی جہاد کے معنی پتہ چلتا ہے سخت کوشش، یعنی اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ سخت کوشش کرنا ہے۔ یہ ظاہری طور پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ہم سب کے لیے میسیج ہے۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ملائے دو سمندر، اب یہاں پر دیکھیے سائنٹیفک آیت آ گئی، جس نے ملائے دو سمندر، یہ میٹھا شیرین ہے اور یہ نمکین ہے، کھارا ہے، کڑوا ہے، اور اس نے بنا دیا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک بندھا ہوا۔ بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو ڈیزرٹ میں رہتے تھے، سمندر کو نہیں دیکھے، اور یہ جو ہے سو میڈیٹرینین اور اٹلانٹک اوشن دونوں ملے ہوئے ہیں۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، پھر بنایا اس کو نسب والا اور سسرال والا، یعنی میٹرنل رشتے، پھر اور انلاس، ان سب کا نسب والا اور سسرال والا، اور ہے رب تیرا قدرت والا، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو نہیں نفع دیتے ان کو اور نہ نقصان دیتے ان کو، اور ہے کافر رب کے مقابل پر پیٹھ پھیرنے والا۔ یہاں پر سائنٹیفک آیتیں ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اوشنوگرافی ہے، علم بحر کے بارے میں۔
اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے، ایک پینے والا میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا۔ دونوں کے بیچ میں اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دکھنے والا، یعنی ویل، ایک پردہ۔ عربی میں لفظ برزخ کے معنی پردہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آدمی مرتا ہے قیامت میں تو وہ برزخ میں ہے، انسین، جو دیکھا نہیں جا سکتا، برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ۔ اور یہ اس کے بارے میں سورہ رحمان میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے، آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے۔ لوگ پہلے جانتے تھے کہ 2 قسم کے پانی ہیں، کھارا پانی اور میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ کھارا اور میٹھا پانی کے درمیان برزخ ہے، پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا۔ پریسا ہے جو یو ایس اے کے مشہور سائنٹسٹ ہے، انہوں نے کہا اس کے معنی ہے، آج ہم جانتے ہیں کہ جب میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے یعنی بہتا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان دیر از اے ٹرانزیشنل ہوموجینیس ایریا، جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزخ، ایک پردہ، جو سب سے بہترین مثال آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، وہ ساؤتھ افریقہ میں ان دا سدرن پارٹ، کیپ ایریا، دونوں جو ہے سو کھارا اور میٹھا پانی دونوں ملتے ہیں، اور دونوں پانی کا رنگ جو ہے سو الگ ہے۔ یہ ہم ایجپٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جب ریور نائل فلوز انٹو میڈیٹرینین سی میں، جو سب سے بہترین مثال ہے گلف سٹریم، جو ہزاروں مائلز تک چلتی ہے۔ گلف سٹریم جو ہے سو شروع ہوتی ہے گلف آف میکسیکو میں، پھر ٹورڈز جاتی ہے ایسٹ کوسٹ آف امریکہ، پھر جاتی ہے ایسٹ ورڈز یعنی ٹورڈز دا ویسٹ کوسٹ یورپ۔ ہزاروں مائلز بہتی ہے لیکن علیحدہ یعنی الگ ہے، سپریٹ ہے، ڈسٹنکٹ۔ اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گلف سٹریم کے کنارے پہ، یعنی اگر ہم یہ کشتی میں سفر کریں اور گلف سٹریم کے کنارے پہ، اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے، پتہ چلتا ہے ایک میٹھا ہے اور ایک کھارا ہے، اس کی ٹیمپریچر بھی ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی اور ایک ایگزامپل ہے، کچھ عربوں نے جو ہے قرآن مجید کی آیات لی، یہ سائنٹسٹ کے پاس جو ہے سے لے کر گئے، پھر اور یہ اس سے پہلے ہم لیے تھے پچھلے پارے میں، جو درگا راؤ ہے ان کے پاس لے کر گئے، تو وہ جو ہے علم بحر کے یعنی جو ماہر تھے، جیولوجسٹ تھے، مرین جیولوجسٹ، تو ان کے سامنے یہ ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے سو انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ جو ہے سو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے کیونکہ انسان کی ہو نہیں سکتی۔ اب یہاں پر بھی آیا ہے کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، پھر بنایا اس کو سب نسب والا اور سسرال والا، اور ہے رب تیرا خفت والا۔ تو سورہ فرقان میں یہاں پر جو ہے سو ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا ہے، اور سورہ نور میں ہم لیے تھے کہ جانور کو بھی پانی سے بنایا، یعنی ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بتایا، اور جانوروں کو بھی جو سو ہر چیز کو جو ہے سو پانی سے بنایا، یہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہر جاندار چیز میں سیل ہے تو ان کا بیسک پارٹ جو ہے سو سائٹوپلازم، جس میں 80% پانی ہے، اور ہر لیونگ آرگنزم میں 50 to 90% پانی ہے، اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے ہر جانور کو پانی سے بنایا، اور ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا، اور ہر انسان کو پچھلے پارے میں ہم پڑھے تھے ہر جانور کو پانی سے بنایا۔ اب یہاں پر کیا ہے، ہر انسان کو ہم پانی سے بنائیں، اور نسب والا اور سسرال والا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کی انفارمیشن دے رہے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، جو نہیں دیتے ان کو نہ کچھ نقصان دیتے، نہ ان کو کچھ فائدہ دیتے ہیں،
یعنی وہ کوئی نفع دیتے ہیں نہ ان کو اور نہ کوئی نقصان ان کو، اور ہے کافر اپنے رب کے مقابل پر پیٹ پھیرنے والا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر مگر جو چاہے کہ بنا لے اپنے رب کی طرف سے کوئی راستہ، اور بھروسہ کرو زندہ ہستی پر وہ جو نہیں مرے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، یعنی بھروسہ کرو، وکیل بنانا ہے، اور تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ، اور کافی ہے اس کو اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا۔ پھر سے سائنٹیفک آیت آ گئی، وہ ذات جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں۔ اسکول میں ہم سب پڑھے ہوں گے یہ جو 27 یا 20 ایئرس پہلے کے جو لوگ ہیں وہ اسکول میں یہ پڑھے ہوں گے کہ 3 ٹائپس آف میٹرز ہے، ایک سالڈ، لکوڈ اور گیس۔ اور آج سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 ٹائپس آف میٹرز کے جو علاوہ اور بھی ہے، ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آرگنائزڈ ایسٹرونومیکل سسٹم کے باہر خلا تھا، یعنی ویکیوم تھا۔ آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انٹرسٹیلر اسپیس یعنی سیارے کے بیچ میں مادے کے پل ہے، یعنی بریجز آف میٹرز ہے، جسے آج ہم کہتے ہیں پلازما۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 4th اسٹیٹ آف میٹر، قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائی، مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے، خلا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ سورہ فرقان کے علاوہ بھی سورہ ہجر میں ہم لیے تھے، یہ سورہ سجدہ میں بھی یہ بات آئے گی، پھر صافات میں، سورہ احقاف میں، یہ کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں، یعنی ٹاکنگ اباؤٹ میٹر آف پلازما، یہ ساری چیزیں اس میں آئے گی۔ تو آج تک 1400 سال سے اب تک، یعنی آج ریسنٹلی یہ ساری چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت پہلے، یعنی 1400 سال، 1450 سال پہلے یہ جو ہے سو قرآن میں ساری چیزیں بتا دیے تھے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، جھک جانا چاہیے، سبمٹ کر دینا چاہیے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، جیسے کہ اس کا حق ہے بڑائی بیان کرنے کا، اس طرح سے ہم کو حق، یعنی اس کی بڑائی بیان کرنا ہے، اس کی ثنا کرنا ہے، اس کی تعریف کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ذکر کرنے والوں میں یعنی ذکر کرنے والوں میں شامل کر لے، اور بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں شامل کر لے، آمین۔ پھر زمین اور جو کچھ ان کے درمیان، یعنی وہ ذات جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ رحمان، پس پوچھو اس کے بارے میں خبر رکھنے والے سے، یعنی اس کے بارے میں خبر رکھنے والے سے پوچھو، جو اس کے بارے میں جانتا ہے اس سے پوچھو۔ اور جب کہا گیا ان کے لیے سجدہ کرو رحمان کے لیے، انہوں نے کہا اور کیا ہے رحمان، کیا ہم سجدہ کریں واسطے اس کے جو حکم دیتا ہے ہم کو، اور زیادہ کر دیتی ہے ان کو نفرت میں۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے آسمان میں برج اور بنائے رکھ دیے ہیں اس میں سورج اور چاند روشن۔ پھر سے دیکھیے یہاں پر سائنٹیفک آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو ہے سو برج رکھے، تاروں کے جھنڈ، اور اس میں رکھے سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، سلگتا ہوا چراغ، اور رہا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے۔ قرآن میں سورج عربی میں شمس اور اس کی روشنی کو سراج، وہاج اور دیا جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا، تینوں کے معنی جو ہے سو تینوں کے معنی یہ ہے کہ سورج کی روشنی خود کی ہے، اور چاند کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے قمر، اور چاندنی کو منیر یا نور۔ منیر مینز باروڈ لائٹ، لی ہوئی روشنی،
یعنی نور مینس ریفلیکٹڈ لائٹ، یعنی آسمان میں اللہ تعالیٰ نے برج رکھے، تاروں کے جھنڈ رکھے اور اس میں رکھے سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، یعنی خود کی روشنی ہے سلگتا ہوا چراغ، اور رہا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے۔ یہ یہاں پر وہ ہے سورج اور چاند روشن، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا رات اور دن کو جانشین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، واسطے اس کے جو ارادہ کرے کہ وہ نصیحت پکڑے یا ارادہ کرے شکر گزار ہونے کا، اور بندے رحمان کے اور لوگ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ، اور جو عاجزی سے یعنی تواضع سے، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جاہل وہ کہتے ہیں سلام، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب پھیرتے ہم سے عذاب کو جہنم کے، بے شک اس کا عذاب ہے لازم ہونے والا، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور قیام گاہ ہے۔ اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہیں اسراف کرتے اور نہیں بخل کرتے، اور ہوتا ہے اس کے درمیان معتدل طریقہ، یعنی وہ ماڈریٹ ہوتے ہیں، زیادہ خرچ بھی نہیں کرتے، زیادہ کنجوسی نہیں کرتے، یعنی بخل نہیں کرتے، اور وہ لوگ نہیں پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ الہ کوئی دوسرا، اور نہیں وہ قتل کرتے کسی جان کو، یعنی اس میں ابورشن بھی آئے گا، اور جو حرام کیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اور نہیں وہ زنا کرتے، اور جو کوئی کرے گا ایسا پائے گا گناہ، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہے گا وہ گناہ، 2 گناہ کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس میں رسوا ہو کر، مگر توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، اس لیے کہا گناہ کیا تو ایمان جو ہے سو چلا گیا، پھر توبہ سے پھر جو ہے سو ایمان واپس آتا ہے، اور عمل کرے اچھے تو یہی لوگ بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں میں، برائیوں کو جو ہے سو نیکیوں میں بدل دی جائے گی، کنورٹ کر دی جائے گی، آخرت میں جہنم نکلیں گے پھر جنت میں جائیں گے، تو اور ان کو برائیوں سے بھلائیوں میں، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اور جو کوئی توبہ کرے اور عمل کیے اچھے تو بے شک وہ پلٹ آتا ہے طرف اللہ کے پلٹنا، اور وہ لوگ نہیں گواہ بنتے جھوٹ کے، اور جب وہ گزرتے ہیں لغو پر گزرتے ہیں شریف لوگوں کی طرف، یعنی فضول اور بیکار بات جو حقیقت نہیں ہوتی وہ اس سے جو ہے سو بچنا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، صرف لوگوں کے لیے ہی نہیں اولاد کے لیے بھی، تو گزر جاتے ہیں، یعنی لغو کے بغیر جھگڑا کرے گزر جاتے ہیں، پھر جھگڑا نہیں کرتے اور باوقار طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے بن کر، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا کر ہم کو ہماری بیویوں میں سے، شوہروں میں سے، یعنی سپاؤس ہے یہاں پر ازواج، اور ہماری اولادوں میں سے ٹھنڈک آنکھوں کی، اور بنا ہم کو متقی لوگوں کے لیے رہنما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ جو ہے سو دعائیں ہم کو کرنا ہے اس طرح کی، اور یہی لوگ جزا پائیں گے بلند منزل کی بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، اور وہ حاصل کریں گے، یعنی ڈالے جائیں گے اس میں دعائے خیر اور سلام، یعنی بلند مقام جنت میں عطا کریں گے، ہمیشہ رہنے والے اس میں اچھا ہے ٹھکانہ، اور جائے قیام کی جگہ کہہ دیجئے نہیں پرواہ کرے گا تمہاری میرا رب، اگر نہ دعا ہوئی تمہاری تو تحقیق جھٹلایا تم نے تو عنقریب ہوگا چمٹ جانے والا، یعنی لازم ہوگا، اللہ ڈزنٹ کیئر کہ آپ عبادت کرو یا نہ کرو، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عباد الرحمن کی صفات بتائی گئی ہیں، 12 صفات ہیں ان کے، یہ صفات جو ہے سو عباد الرحمن کی ہے، یعنی وہ جو ہے سو جب چلتے ہیں زمین پر تو عاجزی سے چلتے ہیں، پھر جو جہالت کرتے ہیں پھر بھی ان پر جو ہے سو ان کو جو ہے سو سلام کرتے ہیں، پھر رات میں سجدہ اور قیام یہ چیز جو ہے سو وہ کرتے ہیں، اور راتوں میں جو ہے سو نماز پڑھتے ہیں تہجد، اور راتوں میں تہجد میں سجدے اور قیام لمبے لمبے کرتے ہیں، اور جہنم سے بچنے کی دعائیں بھی کرتے ہیں،
پھر جب خرچ کرتے ہیں تو ماڈریٹ ہو کر یعنی اعتدال یعنی بیلنس سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اسراف نہیں کرتے اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ اور شرک جیسے بڑے کبیرہ گناہوں سے بھی وہ پرہیز کرتے ہیں، جیسے شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے، ان ساری چیزوں سے وہ بچتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں، اور جھوٹی گواہی دینے سے بھی بچتے ہیں، اور اس سے بھی یعنی جھوٹ سے بھی وہ بچتے ہیں، اور لغو سے گریز کرتے ہیں، یعنی لغویات یعنی بیکار کی باتوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور آیات جو اللہ تعالیٰ کی غور و فکر کی آیتیں ہیں اس پہ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور اللہ کے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر گھر والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ بندے جو اپنے صبر کا پھل بلند منزل کی شکل میں پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بے نیازی دیکھیں یہاں پر، پھر اللہ کے یہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے یعنی اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کے بھی عبادت کی ضرورت نہیں، انسان کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو انسان کے عمل کی قدر کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کے ایمان لانے یا نہ لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے یہ ان ساری چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، تو ہمیں عباد الرحمن والی کوالٹیز اپنانا ہے تاکہ اللہ کو ہم خوش کر سکے، راضی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عباد الرحمن والی صفات عطا کرے، آمین۔ تو یہاں پر سورہ فرقان ختم ہوئی، اب سورہ شورا ہم شروع کرتے ہیں، جس میں انبیاء کرام کے قصے ہیں، جس کا جو ہے سو خلاصہ یہ ہے کہ ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ لگی ہی رہی، نہ ماننے والے نہیں مانے، جن کو ماننا تھا وہ مان گئے، پھر فرعون جو سو اتنے معجزات دے کر نہیں مانا، لیکن جادوگر ایک دفعہ دیکھ کر ہی مان گئے۔ تو یہی دلوں کی بات ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہتے ہیں لیکن عمل نہیں بدلتا ان کا، اللہ ماشاء اللہ ویکس لگا ہوتا ہے، قرآن کو جو ہے سو وہ سنتے ہیں پھر پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کا ذکر ہے، ہمیں اپنے اندر لانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طا سین میم، یہ حروف مقطعات ہے، یہ آیات ہے کتاب روشن کی، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو کہ نہیں وہ ہیں ایمان لانے والے، اگر ہم چاہیں ہم اتار دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی تو ہو جائے ان کی گردنیں اور ان کے لیے جھکنے والی، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے نہیں مگر وہ ہوتے ہیں اس سے اعراض برتنے والے، منہ موڑنے والے۔ تو تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا تو عنقریب آ گئی ان کے پاس خبریں جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے۔ اللہ کی آیت کا جو ہے سو مذاق اڑایا، تو ہمارے کانٹیکسٹ میں کیا ہے یہ، قریش کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے یہ نیوز، یعنی خبر بڑی، یعنی جو خبر آ گئی ان کے پاس، اور ہمارے اس میں موت کیا بھلا نہیں، انہوں نے دیکھا زمین کی طرف کتنے اگائے ہم نے، اس میں ہر طرح کے جوڑے عمدہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اور نہیں ہے ان میں سے اکثر یعنی میجورٹی آف پیپل ایمان لانے والے، اور بے شک رب تیرا البتہ وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا۔ اب سورہ شورا کی آیت نمبر 10 سے 33 میں جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہیں گرمی کے لیے آگ کی تلاش تھی، تو انہوں نے کوہ طور یعنی تلاش کرتے کرتے وہ کوہ طور تک پہنچ گئے، پھر وہاں انہیں جو ہے سو کوہ طور پہ نبوت ملی اور قوم فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا پھر حکم بھی ملا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ وہ جو ہے سو جو ظالم اور سرکش قوم تھی اور وہ انہیں جو ہے سو جھٹلا دے گی، یہ ان کو خوف ہوا تھا۔
اور ایک چیز یہ تھی کہ ایک آدمی کو قتل کیے تھے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی نبوت بھی مانگی سپورٹ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی کے ساتھ ان کو جو ہے سو 2 معجزے دیے تھے، عصا اور ید بیضا۔ عصا جو اسٹک تھی ان کے، جو وہ پتے جھاڑتے تھے اور جو بکریوں کو چراتے تھے، تو اس کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ وہ عصا کو جو ہے سو سانپ کی شکل دی تھی۔ جیسے ہی عصا نیچے ڈالتے تو سانپ ایک بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ اور ید بیضا یہ تھا کہ آپ کا ہاتھ جب باہر نکالتے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ تو پھر بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا جو ہے سو فرعون سے مطالبہ کیے۔ فرعون نے پھر کیا کہا کہ تم ہمارے گھر میں پلے اور بڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو قتل ہوا تھا تو اس کو بھی یاد دلایا فرعون نے، جب تم نے یہ سب کیا تو پھر یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ رب العالمین، تو وہ رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو رہنمائی کرتا ہے، پھر کھلاتا پلاتا ہے، جو بیماری میں شفا دیتا ہے، اور موت کے بعد جو زندگی دے گا، جس سے جو ہے سو امید ہے کہ روز جزا خطائیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیزیں فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے رکھا۔ فرعون نے دھمکی دی کہ کوئی دلیل ہو تو لاؤ، نہیں تو قید کر دیں گے۔ تو اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سخت آزمائش ہے، بہت لیسن ہے اس میں ہمارے لیے، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ کیا کہا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلائیں گے مجھ کو، اور گھٹتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی زبان میری، تو بھیجے ہارون کی طرف، اور ان کے لیے میرے خلاف ایک گناہ، یعنی ایک الزام ہے، یعنی قتل کا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو قتل کیا تھا اس کا گناہ ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھ کو۔ فرمایا ہرگز نہیں، بس تم دونوں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قتل کریں گے، بس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جو ہے سو توحید پریزنٹ کرنے کے ساتھ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے ان کو جانا تھا، کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کو، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ پھر جاؤ فرعون کے پاس تو کہو بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین کی طرف سے، یہ کہو پھر یہ کہ بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ کہا یعنی فرعون نے کہا کیا نہیں ہم نے پالا تجھ کو اپنے درمیان بچپنے میں، اور تو ٹھہرا ہمارے درمیان اپنی عمر میں سے کئی سال، یعنی کئی سال تم ہمارے پاس تھے اور ہم جو ہے سو تم کو بچپن سے پالے، اور تو نے کیا اپنا کام، جو کیا تو نے، اور تو ناشکروں میں سے ہے، یعنی احسان فراموش ہے۔ اس طرح سے وہ فرعون جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرا رہے تھے، تو یاد کرو اپنے گناہ کو، تم بھی کافر ہو، ناشکرے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور کہا میں نے کیا اس کو تب، اور میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، تو میں بھاگ گیا تم سے، یعنی یاد کرو اپنے گناہوں کو، تم بھی تو کافر ہو، ناشکرے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور میں بھاگ گیا تم سے، اور جب میں ڈرا تم سے تو تحقیق دیا مجھ کو میرے رب نے حکم، قوت فیصلہ، اور بنایا مجھ کو رسولوں میں سے۔ تم نے یہ احسان کیا مجھ پر کہ تم نے غلام بنایا بنی اسرائیل کو۔ کہا فرعون نے اور کیا ہے رب العالمین، یعنی سارے جہاں کا رب کون ہے؟ تو کہا رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ کہا واسطے اس کے جو اس کے آس پاس تھے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہا رب تمہارا اور رب تمہارے باپ دادا کا جو پہلے تھے۔ کہا فرعون نے بے شک رسول تمہارا وہ جو بھیجا گیا تمہاری طرف البتہ مجنون ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب مشرق اور مغرب کا اور ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تم کچھ عقل رکھتے۔ فرعون جواب نہیں دے سکا۔ کہا فرعون نے البتہ اگر تو نے بنایا کوئی الہ میرے سوا، البتہ میں ضرور کر دوں گا تجھ کو قید میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے، یعنی میں تجھ کو قید کر دوں گا، مجھے الہ نہیں کہا، میرے سوا کسی اور کو الہ کہا
تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا بھلا اگر میں لاؤں تیرے پاس چیز واضح؟ کہا فرعون نے پس لے آؤ اس کو، تو اس کو اگر ہے تو سچوں میں سے۔ تو اس نے ڈالا اپنا عصا، یعنی فرعون نے کہا کہ لے کر آؤ جو نشانی ہے، اور تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو اچانک وہ اژدہا تھا، کھلا سری، اور اس نے کھینچا اپنا ہاتھ تو اچانک وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ پھر یہ آگے پھر یہاں سے 51 آیت تک یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی کنٹینیو ہوا، جس میں جو ہے فرعون نے پھر معجزے کو دیکھ کر جھٹلایا اور جادوگر جادو ہے یہ بول کے کہا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اسے پہلے پورا موسیٰ علیہ السلام کے سمری میں لیے تھے۔ پھر فرعون نے مقابلے کے لیے پھر ماہر جادوگروں کو جو ہے پوروں کو جمع کیے، پھر لوگوں کو جو ہے سو انوائٹ بھی کرے کھلے میدان میں، پھر وہ دن میں یعنی چاشت کے وقت پھر جادوگروں کے انعام مانگنے پر فرعون نے انعام کے ساتھ اچھی پوسٹ دینے کا بھی وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادو پیش کرنے کا جو پہلا موقع جو تھا وہ جادوگروں کو دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ کے ذرا تھوڑا خوف زدہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ خوف مت کرو۔ پھر لاسٹ میں دیکھنے والوں پر اچھا اثر پڑے، بعد میں انہوں نے ڈالا، پہلے جادوگروں سے کہا کہ تم ڈالو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کا جادو ختم ہوا تو اپنا عصا ڈالا اور اس نے جو ہے سب کو نگل لیا، یعنی جادوگر یہ دیکھ کے جو ہے وہ سجدے میں گر گئے۔ پھر فرعون کی دھمکی کے اپوزٹ سائڈ سے جو ہے ہاتھ اور پیر کاٹیں گے، یہ ساری چیزیں پہلے بھی گزر چکی، اور یہاں پر پھر آیتوں میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر جادوگر کا کہنا کہ ہم اول ایمان لانے والے ہیں، امید ہے کہ رب العالمین ہمیں معاف کر دیں گے، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ پھر اس نے کہا سرداروں سے جو اس کے آس پاس تھے، یعنی فرعون کے، بے شک یہ البتہ ایک جادوگر ہے ماہر جاننے والا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے، یعنی فرعون کو اس کے سرداروں نے کہا کہ تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ساتھ وہ تمہارے کو نکالنا چاہتا ہے، تو کیا کچھ تم مشورہ دیتے ہو، حکم دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج شہروں میں اکٹھا کرنے والے، یعنی ہم یہ ساری چیزیں ہم لے چکے، وہ لے آئیں گے تیرے پاس ہر قسم کا بڑا جادوگر ماہر، تو جمع کیے جائیں گے جادوگر مقرر وقت کے لیے ایک معلوم دن۔ اور کہا گیا لوگوں کے لیے کیا تم جمع ہونے والے ہو، شاید کہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی، اگر ہے وہ غالب آنے والا۔ تو جب آئے جادوگر انہوں نے کہا فرعون کے لیے کیا بے شک ہمارے لیے واقع اجر ہے اگر ہو ہم ہی غالب آنے والے، یعنی جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو کہا فرعون نے ہاں وہ بے شک تم تب البتہ مقربین میں سے ہوں گے، یعنی ان کے مقربین لوگوں میں سے ہوں گے۔ کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو ہو تم ڈالنے والے، تو انہوں نے ڈالے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، اور انہوں نے کہا یعنی جادوگروں نے فرعون کے استقبال یعنی فرعون کی عزت سے انہوں نے کہا بے شک البتہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ تو ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، تو اچانک وہ نگل رہا تھا جو وہ گڑ رہے تھے، تو فوراً ڈال دیے گئے جادوگر سجدے کرنے والوں کی حالت میں، یعنی جادوگر جو ہے سو پھر فوری سجدہ کرے، یعنی وہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ انہوں نے کہا ایمان لائے ہم ساتھ رب العالمین کے، موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے رب کے۔ تو کہا ایمان لے آئے تم اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو، یعنی فرعون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے کر آئے، بے شک وہ البتہ تمہارا بڑا ہے جس نے سکھایا تم کو جادو، بس البتہ عنقریب تم جان لو گے، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو خلاف سمت سے، یعنی اپوزٹ سائڈ سے میں تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا، اور البتہ میں سولی پر چڑھاؤں گا تم کو سب کو۔ یہ جو جادوگر تھے 70 سے اور 80 ہزار کچھ ایسا آیا ہے، اللہ عالم۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی پردہ، کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، بے شک ہم طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہ، ہماری خطائیں،
کہ ہم پہلے ایمان لانے والے، یعنی جادوگروں نے کہا کہ ہم جو ہے سو پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے، ہمارا امید ہے کہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے خطائیں۔ 52 سے پھر 68 میں بھی کنٹینیوشن رہا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جائے، پھر فرعون کا جو ہے سو غضبناک ہونا، پھر اور ان لوگوں کے پیچھے جو ہے سو لشکر لے کے پھر وہ اس کا نکلنا، پھر دونوں گروپس کا آمنے سامنے ہونا، تو موسیٰ علیہ السلام کا سمندر پہ پھر عصا مارنا اور سمندر کے راستہ یعنی راستہ بن جانا، پھر بنی اسرائیل کے جو ہے سو راستے جو ہے سو پار کر لینا، پھر فرعون اور اس کی قوم سمندر میں غرق ہونا، یہ ساری چیزیں ان آیتوں میں آئی ہے۔ پھر ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی، اور بے شک رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے۔ اور وہی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے یہ کہ راتوں رات جو ہے سو لے چل میرے بندوں کو، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو، یعنی رات کے وقت جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے سو توحید کی بات رکھے، پھر 9 نشانیاں آئیں، پھر کئی سال تک فرعون کے انڈر رہے، تو پھر سب کو جو ہے سو موسیٰ علیہ السلام نے جمع کیا، اور پھر راتوں رات جو ہے سو وہ نکلے بنی اسرائیل کو لے کے، تو بھیجا فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے، بے شک یہ لوگ البتہ ایک گروہ ہیں تھوڑے سے، اور بے شک وہ ہمارے لیے البتہ غضبناک کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم البتہ سب احتیاط برتنے والے ہیں۔ تو نکالا ہم نے ان کو باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور جگہ سے عزت والی، اسی طرح اور وارث بنایا ہم نے ان کا یعنی بنی اسرائیل کو، تو انہوں نے پیروی کی ان کی صبح سویرے۔ پھر جب آمنے سامنے ہوئی 2 جماعتیں، کہنے لگے ساتھی یعنی موسیٰ کے، بے شک ہم البتہ پا لیے جانے والے ہیں، یعنی ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ کہا ہرگز نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب رہنمائی کرے گا میری، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، صرف یعنی اللہ تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ، تو وہ جو ہے سو ہم کو رہنمائی کرے گا۔ تو وہی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے مار اپنے عصا کو سمندر پر، تو وہ پھٹ گیا، پھر ہو گیا ہر ٹکڑا پہاڑ کی طرح بڑے عالیشان، یعنی پانی کے ٹکڑے ہو گئے، اور وہ راستہ بن گیا، اور قریب کر دیا ہم نے اس جگہ دوسرے کو، اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جو اس کے ساتھ تھے، اور سب کے سب کو۔ پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو، یعنی فرعون کو اور اس کے لشکر کو، اس کی قوم، اس کے سرداروں کو، جو بھی لشکر فرعون کا تھا ان کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور نہ تھے وہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک رب تیرا البتہ وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا۔ اور پھر اب آگے جو ہے سو 69 سے 104 میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھنے پر کہ وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم دن رات بتوں کو پوجتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر ان کی عبادت کرے تو کیا فائدہ دیتے ہو لوگ، یا اگر نہ عبادت کرے تو بتوں کی تو کوئی یعنی وہ اس پر وہ نہ، یعنی اگر بتوں کی عبادت نہیں کرے تو وہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ تو ان کی قوم کا جواب دینا کہ ہم تو جو ہے سو ہمارے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پائے تو ہم بھی کر رہے، تو یعنی ان کا جواب ایسا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن کو تم لوگ پوچھتے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا جس نے بھی یہ کیا، تو وہ میرا دشمن ہے، لیکن اللہ رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو رہنمائی کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، جو بیماری میں شفا دے گا، موت کے بعد زندہ کرے گا، جس سے امید ہے کہ روز جزا خطائیں معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں پر یہی کہا۔ پڑھ سنائیے ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی خبر سناؤ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں
بتوں کی، تو ہم ہمیشہ رہتے ہیں ان کے لیے جم کر عبادت کرنے والے۔ اس نے کہا کیا وہ سنتے ہیں تم کو جب تم پکارتے ہو، یا نفع دیتے ہیں تم کو یا نقصان دیتے ہیں تم کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ تمہاری سنتے یا پھر تم کو نفع دیتے یا پھر کوئی نقصان کا کچھ کوئی نقصان ہی دیتے تم کو؟ تو انہوں نے کہا بلکہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح وہ کرتے تھے۔ تو ان کا جواب کیا تھا کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے باپ دادا اسی طرح جو سے وہ عبادت کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے۔ کہا کیا بھلا دیکھا تم نے جن کی ہو تم عبادت کرتے، تم اور تمہارے باپ دادا پہلے، تو بے شک وہ دشمن ہے میرے سوائے رب العالمین کے، وہ ذات جس نے پیدا کیا مجھ کو، بس وہ ہدایت دیتا ہے مجھ کو، اور رب جو کھلاتا ہے مجھ کو اور پلاتا ہے مجھ کو، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے مجھ کو، اور وہ رب موت دے گا مجھ کو پھر وہ زندہ کرے گا مجھ کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے ان کے سامنے رکھے، اور وہ رب میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے میرے لیے میری خطا قیامت کے دن، جزا سزا کے دن۔ اب 83 سے 89 میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، علم اور حکمت عطا فرمائے، اس طرح سے پھر نیک لوگوں میں شامل کرنا، پھر پچھلے اور آگے آنے والے لوگوں میں اچھے الفاظ سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو، اس طرح سے پھر نعمتوں والی جنت میں ان کو شامل کیا جائے۔ پھر اپنے باپ کی مغفرت کی بھی دعا تھی اس میں، اور قیامت کے دن ان کو رسوا نہ کیا جائے۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو شرک، کفر، نفاق اور شک اور دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ یہ 83 سے 89 میں یہ چیزیں آئی ہیں ان آیتوں میں۔ اے میرے رب عطا کر مجھ کو حکومت، وزڈم، علم اور ملا دے مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی رب حبلی حکم والحقیم بالصالحین، اور بنا دے میرے لیے زبان سچی بعد والوں میں، اور بنا دے مجھ کو وارثوں میں سے نعمت بھری جنت کے، یعنی مجھے اتنا اچھا کر دے کہ لوگ مجھے اچھے سے یاد کرے، یعنی آگے قیامت کے لیے وہ لوگ اچھے سے یاد کرے، یعنی کوئی بھی یاد کرے تو اچھے سے یاد کرے، ایسے بنا دے، یہ ہے یہاں پر۔ اور بخش دے میرے باپ کو کیونکہ وہ ہے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے، اور نہ تو رسوا کر مجھ کو اس دن وہ اٹھائے جائیں گے جس دن نہ فائدہ دے گا مال اور نہ بیٹے، مگر جو آئے گا اللہ کے پاس دل کے ساتھ سلامت، ایسا دل جو منافقت سے، شرک سے، کفر سے، شک، ڈاؤٹ، نگیٹیوٹی سے خالی ہو، یعنی تقوی ہو۔ 90 to 104 میں قیامت کے دن اہل ایمان اور کافر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو جنت جب ملے گی تو وہ خوشی میں ان کا اضافہ ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ملے گی تو وہ خوش ہوں گے، اور کافر جو ہے سو جہنم میں ہوں گے، پھر غم میں ان کے اضافہ ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ملے گی، پھر وہ افسوس ہوگا ان کو۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن کے بارے میں اہل ایمان اور کافر کے بارے میں بتایا گیا۔ اور قریب لے آئے گی جنت تقوی والوں کے لیے، اور کھول دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے، اور کہا جائے گا ان سے کہاں ہیں جو تھے تم عبادت کرتے اللہ کے سوا؟ کیا وہ مدد کر رہے ہیں تمہاری یا اپنی مدد کر رہے ہیں؟ یعنی وہ اوندھے منہ گرائے جائیں گے اس میں، اور وہ بہکے ہوئے ہوں گے، اور لشکر ابلیس کے سارے وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، قسم اللہ کی بے شک تھے ہم البتہ کھلی گمراہی میں، جب ہم برابر کر رہے تھے تم کو ساتھ رب العالمین کے، اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر مجرموں نے، تو نہیں ہمارے لیے سفارشی کوئی اور نہ کوئی دوست سچا، پس اگر بے شک ہمارے لیے ایک بار پلٹنا ہوتا تو ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے اور نہیں ہے ان میں ایسے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ 105 to 122
ان آیتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، اور ان کا کام کیا تھا؟ ایک اللہ پر ایمان اور شرک نہ کریں، یہ دعویٰ کا یعنی توحید کی طرف بلائے۔ پھر وہ اجرت بھی نہیں لیے، پھر دعویٰ کا کام انہوں نے 950 ایئرس تک کیے، اور گناہ ان کا قوم کا کیا تھا؟ شرک تھا، کفر تھا، پھر اور تکبر۔ اور الزام کیا لگائے نوح علیہ السلام پر؟ یہ کہا کہ ان کو جو ہے سو ان کے ساری چیزیں جیسے جو توحید کو جھٹلایا، پھر ان کو جھٹلایا، کم تر لوگ ہیں ان کو گروپس نکالنے کے لیے کہا، پھر جو ہے سو اگر نہیں سنیں گے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اگر تم ہماری بات نہیں سنیں گے۔ تو اس طرح سے پھر ان کو جو ہے سو عذاب آیا۔ کس چیز کا عذاب آیا؟ طوفان آیا، یعنی قوم نوح کے اوپر طوفان آیا۔ تو یہ سارا جو ہے سو ان آیتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو، اب یہاں پر قوم نوح کے جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ بے شک یہی تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امانت دار، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائے تجھ پر اور پیروی کی ہے تیری؟ ذلیل ترین لوگوں نے، گھٹیا لوگوں نے کہا اور کیا ہے میرا علم ساتھ اس کے جو ہے وہ کر رہے تھے، نہیں حساب ان کا مگر میرے رب کے ذمے، کاش تم شعور سے کام لو، اور نہیں ہوں میں دھتکارنے والا، نکالنے والا ایمان لانے والوں کو، نہیں میں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا۔ اور انہوں نے کہا البتہ اگر نہیں تو باز آیا اے نوح، اگر البتہ تو ضرور ہوگا سنسار کیے ہو میں سے، یعنی نوح علیہ السلام کو وہ دھمکیاں دیتے تھے اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تجھ کو سنسار کر دیں گے، یعنی پتھر ماریں گے۔ کہا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے جھٹلایا ہے مجھ کو، بس فیصلہ کر دے میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا، تو نجات دے مجھ کو اور میرے ساتھ، اور نجات دے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والوں میں سے۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد یہ دعا کیے نوح علیہ السلام۔ تو ہم کو اس سے کیا لیسن ملتا ہے کہ اتنا صبر کیے نوح علیہ السلام، آخر میں دعا کیے۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم